بات کی تھی سوشل میڈیا پہ اس حوالے سے، اور ہمارا آج یہاں پہ احتجاج بھی تھا، جو احتجاج میں کر کے واپس گھر گئی، اور شازیہ کے حوالے سے بھی کچھ مسئلے ہوئے تھے، اس کے لیے بھی پولیس آئی ہوئی تھی اس کے گھر پہ۔ تو پھر اس کے بعد یہاں پہ ہم دیکھ رہے تھے کہ پھر میں نے بولا گھر جاؤں گی کہ ایک فرینڈ میرے ساتھ تھی، اس کو چھوڑ کے واپس آؤں گی۔ اس کو چھوڑ کے میں واپس آ رہی تھی تو راستے میں مجھے 3 بندے نے میرا رکشہ روکا موبائل مارکیٹ کے سگنل کے پاس، تو یہاں سے مجھے روک کے رکھا، میرا ہاتھ پکڑا کہ آپ واپس جائیں، آپ کو پریس کلب جانے نہیں دیا جائے گا۔ میں نے کہا نہیں مجھے جانا ہے، تو مجھے بولا کہ آپ کو ہمارے ساتھ چلنا پڑے گا۔ میں نے چیخنا چلانا شروع کیا، اتنے میں لوگ آ گئے، لوگوں کی وجہ سے میں ان لوگوں کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، پھر رکشے میں بیٹھ کے واپس کراچی پریس کلب کے سامنے آ گئی۔ اور میری یہ ایک بات ہے کہ میں سب کو کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے ڈر نہیں لگتا۔ جو کہتے ہیں کہ ہم ڈرائیں گے دھمکائیں گے، شاید ہمارے ڈر کی وجہ سے، دھمکیوں کی وجہ سے یہ پیچھے ہٹ جائے گی یا کہ اپنے احتجاج بند کرے گی، یہ غلط فہمی ہے سب کی، کیونکہ یہ احتجاج میں تب تک کروں گی جب تک ہمارے لوگوں کو بازیاب نہیں کیا جاتا، اور نہ ہی میں ان لوگوں سے ڈرتی ہوں۔ ہم ہائی کورٹ میں کیس کر رہے ہیں، ہائی کورٹ ہماری سنتی نہیں ہے، ہمارے لوگوں کو نہ ہی سامنے لاتی ہے۔ کورٹ بنائے ہوئے ہیں انصاف دلانے کے لیے، جیل بنائے گئے ہیں مجرموں کو ڈالنے کے لیے۔ اگر ہمارے لوگ مجرم ہیں تو 24 گھنٹے کے اندر ان کو کورٹ میں لا کے پیش کرنا چاہیے تھا، لیکن ابھی تک ہمارے لوگوں کو سامنے نہیں لایا گیا، اور نہ ہی انہیں جیل میں دیا گیا، اور نہ ہی وہ بے قصور ہیں انہیں بازیاب کیا گیا، وہ سالہ سال پابند سلاسل ہے۔ اس حوالے سے ہم احتجاج مزید کرتے رہیں گے، اور اس سے بھی زیادہ احتجاج کریں گے، ملک کے کونے کونے میں سندھ کے جا کے ہم احتجاج کریں گے جب تک ہمارے لوگوں کو بازیاب نہیں کیا جاتا۔ میری یو سے، ایمنسٹی انٹرنیشنل سے، اور ہر وہ عالمی سطح کا ادارہ ہے، ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے لوگوں کے لیے آواز اٹھائے اور ہمارے لوگوں کو بازیاب کیا جائے اور ہمیں انصاف دلایا جائے۔ شکریہ۔